بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. سب سے پہلے تو آپ سب کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو. آج بڑی زبردست پریڈ بھی ہوئی اور اس میں صدر آصف زرداری نے خطاب بھی کیا اور بڑا دلچسپ خطاب تھا. اس کے علاوہ سعودی ڈیفنس منسٹر بھی وہاں موجود تھے ایز اے اسپیشل گیسٹ اور بہت کچھ ہوا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. کابینہ تو بن ہی گئی ہے لیکن اس میں کچھ ٹیکنوکریٹس بھی ہیں لائک ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب, پھر محسن نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر سیکٹر میں چیف منسٹر تھے پنجاب کے, وہ ہمارے وزیر داخلہ بن گئے ہیں. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد IMF کا پروگرام, ایک نیا پروگرام ڈسکس ہونے جائے گا پاکستان کے لیے. پھر ڈونلڈ لو, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا, سب کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی تھی فارن افیئرس کمیٹی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی, اور اس کے بعد پھر ایک ریزولوشن بھی اڈاپٹ کی فارن افیئرس کمیٹی نے. تو اب یہ معاملہ جائے گا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں, وہاں بھی لگتا یہی ہے کہ ریزولوشن پاس تو ہو ہی جائے گی. تو کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈومیسٹکلی بھی اور باہر دنیا میں بھی. فلسطین کا ایشو بھی ہوا, یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں امریکہ نے ایک قرارداد لائے اور وہ اس کو ویٹو کیا رشیا اور چائنا نے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں بڑا پاکستان کا معتبر نام مشاہد حسین سید. آپ سب ان کو جانتے ہیں, کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کیوں سر؟ تھینک یو جی. آپ کو بھی یوم پاکستان مبارک ہو. اور بڑی زبردست پریڈ تھی اور مجھے بڑا حوصلہ ہوا دیکھ کے جس طرح چائنیز نے, جو پیپلز لبریشن آرمی کے دستے نے بہت اچھا ماشاءاللہ چین سے تو ہم ہی تو یہی رکھتے ہیں اور بڑا فلیگ بھی ساتھ تھا. اور چلیے جی دیکھیے چین آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے ماشاءاللہ. خدا کرے کھڑا رہے انشاءاللہ کھڑا رہے گا. چلیے دیکھتے ہیں. ناٹ ود اسٹینڈنگ آر نالائکیز. اچھا چلیں, یہ آپ نے اچھا کہا, ناٹ ود اسٹینڈنگ. اچھا یہ بتائیے 1940 میں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور منظور ہوتی ہے اور اس کے بعد 7 سال کے عرصے میں پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے. 1947 سے آج دیکھ لیجئے 76 سال ہو گئے ہیں, 75-76 سال. ہم وہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان سے متعلق جو بھی سوچا تھا ہم حاصل نہیں کر پائے. لگتا مجھے تو یہ, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو اور کتنا عرصہ پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے جو قائد اعظم بابائے قوم تھے, جو ان کے ایک لحاظ سے ویژن تھا, ہم پاکستان کو وہاں لا کر کھڑا کریں. کیا سمجھتے ہیں کہاں کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئیں بحیثیت قوم؟ ایک تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کو. ان کی بصیرت, ان کی فورسائٹ, ان کی سوچ. اور 1940 سے ذرا 2-3 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں. میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تھے اور اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا تھا جس میں بنیاد رکھی گئی تھی کہ اب منزل پاکستان ہے, کیونکہ قائد اعظم نے راجہ صاحب محمود آباد کے گھر میں وہ جلسہ کیا. پہلی دفعہ انہوں نے شیروانی پہنی, پہلی دفعہ انہوں نے جنا کیپ پہنی اور پہلی دفعہ ان کو خطاب ملا قائد اعظم کا. بلکہ میرے والد صاحب جو کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تھے اس میں شریک تھے, وہ بتاتے ہیں کہ ایک کارکن تھا لاہور کا فروز الدین کاڈا, اس نے نعرہ لگا دیا قائد اعظم جب تشریف لائے کہ شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. اسٹاپ اٹ, آئی ایم ناٹ رائلٹی, شہنشاہ, ڈونٹ کال می شہنشاہ. شہنشاہ مینس کنگ آف کنگز. بالکل. اس کے بعد پھر قائد اعظم ان کا خطاب ہوا. قائد اعظم واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز اون رول. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد 38 میں پٹنہ میں انہوں نے بنائی ویمنز ونگ اور کلکتہ میں سیشن ہوا یوتھ ونگ بنائی. اور پھر ان کا پاکستان ہماری منزل ہے. اور 1940 کے ریزولوشن جس کا ذکر کر رہے ہیں, میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 2 ریزولوشن تھے. ایک فلسطین کا تھا. لیکن غلطیاں کہاں ہوئیں ہم سے؟ اچھا وہ تو بن گیا. میرے خیال میں مکس بیگ ہے. آپ چونکہ بڑے سینئر فارن آفس کے اور بڑے اسٹالورٹ ہے, فرسٹ 10 ایئرس کی آپ کی فارن پالیسی دیکھ لیں. پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا, تیل ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن ہمت بھی تھی اور صلاحیت بھی تھی کہ آپ تونسیا, موروکو, الجیریا کے لیڈرز جو تھے ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس آپ نے ایشو کیے. آپ ان کی آواز بنے مظلوموں کی. ڈی کالونائزیشن میں رول رہا ہے. اینڈ اس کا مطلب ہمارا ویژن, ہمارا کلیئرٹی, اسٹریٹجک کلیئرٹی جسے کہتے ہیں,
اور سر ظفر اللہ خان کی تقریریں دیکھ لیں کرشنا مینن کے مقابلے میں کشمیر کے اوپر. اور بلکہ میں UN گیا چند سال پہلے تو مجھے ایریٹریا کا فارن منسٹر ملا. اس سے کہا تھینک یو ایکسلنسی فار یور سپورٹ. میں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے, کیا سپورٹ؟ ایریٹریا کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. اس نے کہا جی 52 میں سب سے پہلے آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. تو ہمارا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس تو اتنا مکسڈ پرفارمنس ہے ہماری. یہ نہیں میں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ 75 سال سارے ضائع ہوئے, میں اس سے اتفاق نہیں کروں. ضائع تو نہیں ہوئے, وہ اپس اینڈ ڈاؤن, وی آر بیٹر آف دین بیفور. اور آپ شکر کریں کہ آپ آزاد ملک کے آزاد باشندے. پاکستان تو ہم سے چلا گیا, وہ تو چلا گیا ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے. نالائکیاں بہت ہیں, اور ہندوستان کی بھی جو بدنیتی چلاکیاں کہہ دیں, ہماری نالائکیاں ان کی چلاکیاں. اور بالکل صحیح. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ شکر کریں کہ آپ تھینکس ٹو دا قائد ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. آپ ہندوستان رہے ہیں, کیا حالات ہیں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یا جو مینورٹیز باقی ہیں. ہم شکر نہیں ناشکری کرتے ہیں اس ملک کے لیے کہ کتنا قائد اعظم نے ہمیں کتنا بڑا احسان کیا. ہمارے لیے ایک تحفہ دے کر ہمیں تحفہ بالکل دی, اور اس تحفے کو ہم اپنی ذات پات یا ذاتی مفادات اس سے بالاتر ہو کے ہماری. اچھا, آپ نے شیروانی کا ذکر کیا. جی, ہمارے صدر کچھ شیروانی کے خلاف ہیں, کیونکہ کون سے صدر؟ نئے جو صدر آئے ہیں زرداری صاحب, ان کی حلف برداری تقریب ہوئی, وہاں بھی انہوں نے ٹائی شائی باندھی ہوئی تھی ہماری طرح ہی. اور آج تقریب پاکستان کی تقریب تھی, وہاں وزیر اعظم تو شیروانی میں ملبوس تھے, لیکن زرداری صاححب نے وہی اپنا سوٹ اور ٹائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا موقع ایسا نہیں تھا کہ شیروانی پہنی جاتی ہے. میرے خیال میں میں اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے شیروانی کا ذکر کیا. قائد اعظم نے مطلب ایک ہمارا ایک ہے نا کہ کیونکہ ایک سمبلزم ہے, ایک نیشنل ڈریس ہے, اور فار اسٹیٹ اوکیزن. اور آپ جب اپنا فلیگ ہائسٹ کرتے ہیں تو شیروانی پہنی ہو تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے. میرے خیال میں ان کو ایگزیمپشن دے سکتا ہوں یا ویور دے سکتا ہوں کہ مے بی فار سارٹوریل ریزنز. لوگوں کی یہ بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ساتھ یعقوب خان صاحب شیروانی پہنتے تھے, ساتھ پینٹ بھی پہنتے تھے. سارٹوریل ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ مان لیتے ہیں آپ کی بات. اچھا, اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. زرداری صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی, کیونکہ ڈیلیوری میں شاید کچھ پرابلمس تھے, لیکن سبسٹینس ٹھیک تھا. میں آپ کو سناتا ہوں جو کشمیر پہ اور فلسطین. ہاں وہ سنائے ذرا, میں نے وہ ذرا پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیے ہمیں کیا کہا صدر صاحب نے. Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. The Kashmiri people have been demanding their right of self-determination for 76 years. We appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is open at priority. Pakistan will continue to support the people of Palestine till the resolution of Palestine issue as per their aspiration. چلیے, آئی ایم گلیڈ کہ زرداری صاحب نے کشمیر اور فلسطین دونوں کا یہ ہمارے ایک کور ایشوز میں آتا ہے ہمارے, بلکہ میں تو کہوں گا دونوں ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے, کیونکہ یہ قائد اعظم نے بیفور دا کریشن آف پاکستان کشمیر جگلر وین کی بات کی تھی اور پیلسٹائن کی بات کی تھی, سیلف ڈٹرمنیشن کی. اور پہلا خط انہوں نے لکھا تھا ایز گورنر جنرل ٹو پریزیڈنٹ ٹرومن دسمبر 47 میں. لیکن ہمارے نگراں وزیر اعظم تو کہہ کر چلے گئے کہ جو قائد نے کہا فلسطین پہ وہ حرف آخر تو نہیں تھا. شکر ہے یہ 1940 کا ریزولوشن نہیں ہم نے کہیں کہ وہ بھی پرانا ہو گیا. مطلب یہ بھی ایک سوچ تو ہے نا اپنے شاہد صاحب کہ یہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی فلسطین سے آپ لوگوں نے کیا لینا دینا ہے. اب دنیا ابراہیم ایکارڈز کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اور آپ ویسے ہی چودھری بنے پھر رہے ہیں فلسطین کے. شکر ایسی سوچ اس وقت نہیں تھی, قائد اعظم کے ایسے مشیر نہیں تھے کہ چلیں جی قائد اعظم کو آفر کیا تھا پرائم منسٹر آف یونائٹڈ انڈیا. لیکن اس دفعہ اس سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آرگومنٹ ہے؟ جب 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے تھے نا تو کچھ بزنس مین آئے لاہور کے, میاں صاحب کے پاس بھی, کہ 5 ارب آفر کر رہا ہے کلنٹن, لے لیں, بم بنتا رہے گا, بم تو آپ کے پاس ہے, پیسہ تو لے لینا. یہ ایک سوچ ہے, اپیزمنٹ, ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ, یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہمیشہ 2 لائنیں ہوتی ہیں, ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ اصولی موقف پر قائم رہیں, دوسرا ہے ہاتھ ملیں, دباؤ آ گیا ہے, ٹیلی فون آ گیا ہے, پسینے چھٹ گئے ہیں, کیا بنے گا, اور وہ پیسہ مل رہا ہے. پاکستان پیسے کی بنیاد پر نہیں بنا, نیوکلیئر بم ہم نے پیسے کی بنیاد پر نہیں بنایا,
وہ ہمت اور صلاحیت، ورنہ پیسہ تو ایران، لیبیا اور عراق پر زیادہ تھا آئل، وہ نہیں بم بنا سکے، کوشش بھی کی. تو شکر ہے قائد اعظم جیسے اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی، یا بھٹو صاحب کی اس زمانے میں تھی کہ وہ. تو آپ اسی اسکول آف تھاٹ سے میں تو ہوں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں اسرائیل کے ساتھ کوئی پینگیں بڑھانے کی ایبسولوٹلی جی، اس میں کوئی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. آپ اگر آپ ایک قاتل ہے، ایک ظالم ہے. مجھے یاد ہے پہلا اسٹیٹمنٹ جب پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آیا تھا تو میں نے بڑا اس کا اٹیک کیا. انہوں نے کہا کہ وی وانٹ آل سائڈس ٹو شو ریسٹرینٹ. ہاں جی، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ آل سائڈس؟ ایک ظلم والے گئے ہیں، ایک مظلوم ہے. آل سائڈس تو نہیں ہے، ایک قتل عام کر رہا ہے، ایک قاتل ہے، اور ایک بیچارہ وکٹم ہے. تو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ آؤٹ آف کوشچن جی، یہ تو وی کی ناٹ ایکسیپٹ دس کائنڈ آف تھنگ. اچھا، ہمارے صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ 4-5 ممالک کا خاص طور پہ ذکر کیا. اچھا، کہ ہمارے ساتھ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ان کے ساتھ ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو آگمنٹنگ آور کوآپریشن ود دیم. چائنا، سعودی عربیہ، UAE، ترکی، اونلی دیز 4 countries 5 countries. چائنا، UAE, Saudi Arabia and ترکی Turkey. قطر. قطر نہیں. Only 4 these 4 countries. 4. امریکہ کا بیچ میں ذکر نہیں آیا، اسی کیا وجہ ہے؟ امریکہ کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہیں. کوئی کوآپریشن تو ہو سکتا ہے نا. ڈیوڈ بلوم جو یہاں پہ سفیر ہے، تیسری ملاقات پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ کی، ان کو کال دی. نہیں، وہ تو بہت ایکٹیو ہیں، وہ تو گوادر بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ تو انٹیریئر پنجاب بھی پہنچ جاتے ہیں. نہیں تو امریکہ نے کیا اس سے میسج لیا ہوگا؟ میرے خیال میں امریکہ کو پتا ہے کہ امریکہ اس وقت ہمارا اس طرح اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ان کی پارٹنرشپ اسٹریٹجک ہندوستان کے ساتھ ہے، ایک زمانے میں پاکستان کے ساتھ تھی. میرے خیال میں یہ ریئلسٹک اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونے چاہیے امریکہ سے. امریکہ آپ کو اسلحہ نہیں دے گا، امریکہ آپ کو سیاسی سپورٹ نہیں کرے گا، امریکہ آپ کو سفارتی سپورٹ نہیں کرے گا. امریکہ آپ کو کلائمیٹ چینج میں مدد کر سکتا ہے، امریکہ کا ڈائسپورا آپ کی مدد کر سکتا ہے، تعلیم میں مدد کر سکتا ہے، ہالی ووڈ میں مدد کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ابھی تک صدر بائیڈن نے بھی کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں بھیجا، نہ سیکرٹری بلنکن نے کوئی مبارکباد دی اسحاق ڈار صاحب کو، نہ وہ جو ہیں لائڈ آسٹن ڈیفنس سیکرٹری، انہوں نے مبارکباد. کئی سالوں سے انہوں نے یہ زحمت نہیں کی ہمیں فون کال کرنے کی. جب یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی تو اس میں بلنکن نے ایک ٹویٹ پریزیڈنٹ بائیڈن نے دیا، بائیڈن نے ابھی تک، لیکن بلنکن نے ایک ٹویٹ انہوں نے چپ کا روزہ نہیں توڑا. وہ تو کئی 5 سالوں سے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی مبارکباد بھی اب نہیں دیتا؟ نہیں، امریکہ نہیں دیتا. نہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ سے کوئی میسج نہیں آتا، یا ایون UK سے بھی نہیں ہے. رشی سنک نے بھی کچھ نہیں کہا. ویسٹرن کنٹریز کا شاید موقف مختلف ہے. یہ الیکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ الیکشن ذرا کنٹروورشل تھے، اس حوالے سے کچھ ان کے. پھر ڈیوڈ بلوم کیوں یہاں پہ؟ وہ تو دیکھا نا، ایکسٹرا آرڈنری پلینی پوٹینشری ہے، وہ تو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو وہ آ کے پرائم منسٹر پہ کال کر لیتے ہیں، تو وہاں سے مبارکباد نہیں آتی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح سے. وہ اپنا جو امریکن ایمبیسڈرز آر کوائٹ آٹونومس ان دیئر اون فیلڈ. اچھا، ان کو وہ ہے خود مختاری ہے کہ اپنے دائرے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اوور آل ہاں ہمارے لوگ خواہش مند تو ہوں گے مبارکباد کے، لیکن میرے خیال میں وہ فرق نہیں پڑتا. آپ کو سب سے پہلے مبارکباد شی جن پنگ کی آ گئی، بالکل، جو وچ میٹرز. آپ کو محمد بن سلمان کی آ گئی، محمد بن زائد کی آ گئی. تو وہ ہمارے لیے جو کور انٹرسٹ تو ان ممالک کے ساتھ ہے. اور تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلیے کام ہوتے رہیں گے، جو تھوڑے بہت ہمارے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ چلتے رہیں گے. امریکہ سے ہمارا نارمل ریلیشن شپ ہے، وہ اچھے ہیں، لیکن جو آپ نے جو ہیئرنگ تو سنی ہوگی نا، یہ کانگریشنل جو بھی ہوئی ڈونلڈ لو والی، جی ڈونلڈ لو والی، اس میں تو ڈونلڈ لو بڑا ایمفیسس دے کر یہ کہہ رہا تھا کہ جی کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ہم انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا چائنیز ڈیٹ ٹریپ سے نکلیے، یہ لون شارک ہے، کانگریس مین نے کہا. اس قسم کے الفاظ استعمال، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ وہاں سے کہا کہ CCP کمیونسٹ پارٹی، چائنیز کمیونسٹ پارٹی، اس کا ذکر میں نے ذکر کیا 2-3 دفعہ ہی کہا، چائنا کی بجائے کمیونسٹ پارٹی کہتے رہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی، اسی طریقے کہ ہم کہیں کہ ریپبلکن پارٹی یہ کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن نہ کہیں ہم بائیڈن، ہم کہیں ریپبلکن پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی یہ پارٹی یہ کر رہی ہے. تو یہ آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں خیال ہوں ڈونلڈ لو کی جو ٹیسٹمنی تھی، جو بظاہر باقی ایشوز تو وہ نارمل تھی، وہ تو اس نے تائید کیا، وہ اعادہ کیا جو پہلے ان کی گورنمنٹ کہہ چکی ہے.
وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی پالیسی امپلیکیشنز نہیں ہیں میرے خیال میں، جو اندرونی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن جو کور ایشو جو اس میں بات کی ہے وہ تھا ایران اور پاکستان اور چائنا. سو جو دو ہمسائے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دو کور پروجیکٹس ہیں، سی پیک جو ہمارا ضامن ہے اقتصادی آزادی کا، اور ایران پاکستان پائپ لائن جو ضامن ہے توانائی کی آزادی کا، اس پر انہوں نے ڈائریکٹلی تنقید کی اور بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے ان کو آگے بڑھنا. اچھا، سعودی عرب اور ایران کا رپروشما تو ہو گیا، جی وہ ہو گیا، لیکن پھر جو اسرائیل غزہ کا جو خاص ہو رہا مسئلہ ہے اس میں پھر تھوڑی بہت ایک کھچاؤ سا آ گیا ہے تعلقات میں، بیکاز آف حماس، حزب اللہ، اسلامک جہاد اینڈ سو آن اینڈ سو. آلدو حزب اللہ کا ڈیلیگیشن پچھلے ہفتے یو اے گیا تھا، لیکن یو اے کا معاملہ، یو اے اور سعودی عرب وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی وہ افریقہ کے، نارتھ افریقہ کے حوالے سے وہاں ہی بڑے مسائل چل رہے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے سعودی عرب کس طرح دیکھ رہا ہوگا پاکستان، ایران، آئی پی وغیرہ کے ایشوز کو؟ میرے خیال کیونکہ آپ کل ایران سفیر سے ملے. جی میری ہے، بڑا اچھا ان کا نیوروز فیسٹیول تھا، I was there, I was the chief guest، اور میں نے تقریر بھی کی اور میں نے بڑا فلک شواق اعلان کیا کہ انشاءاللہ پائپ لائن ضرور بنے گی، اور پورا یہ اعلان تو اور 10 سال پہلے بھی کیا تھا. نہیں، وہ گورنمنٹ نے اور لوگوں نے کیا تھا، میں نے تو کل کیا کل اس لیے کیا کیونکہ میں کہ ڈونلڈ لو کا جواب ضروری تھا اچھا ہماری طرف سے. نہیں تو ہاؤ وڈ سعودی عربیہ میں ایک خاموش انقلاب آیا رہا ہے اور بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. سعودی عربیہ کا جس طرح ہندوستان میں ایک منفی تبدیلی آ رہی ہے، نیرووین سیکولرزم سے ایک ہندوتوا بن رہا ہے، سعودی عربیہ میں بھی بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے خاموش، جس میں ٹریڈ، ٹیکنالوجی، ٹورزم کو فوکس کر رہے ہیں، اور ان کی فورن پالیسی میں بھی اب لیکن ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی فلمیں بھی لا رہے ہیں نا. یہ بالی ووڈ کی فلمیں وہ سافٹ پاور ہے. بالی ووڈ تو میں کہتا ہوں کہ اس حجاز کی سرزمین میں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ شاید بالی ووڈ میں سمجھتا ہوں کہ از دا ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا آف انڈیا. اچھا، کیونکہ ہر ایشو پر وہ کوئی کارگل ہو، فلانا ہو، کشمیر ہو، فلم بن جاتی ہے، اور اس میں ISI کا ولن ہوتا ہے، پاکستانی ولن ہوتا ہے، کوئی مسلمان ولن ہوتا ہے، تو وہ تو ان آفیشیل پروپیگنڈا کا رول ادا کر رہے ہیں. تو آپ اچھی فلمیں تیار کریں، وہ لے لیں گے، یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی فورن پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی بھی آئی ہے. اب ان کے جو بیسٹ فرینڈز کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ امریکہ نہیں آتا، اس میں چین بھی آ گیا ہے، اور اس میں ایران کو بھی اب فگر ان کرتے ہیں. ایران از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگلی لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف سینکشنز ہیں، امریکہ کے بعد ایران از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ان دا مڈل ایسٹ. جو ان کا اثر رسوخ ہے، چاہے عراق، سیریا، لیبنان، یمن، گلف، ساری جگہ، ایون فلسطین، وہ دے کنٹرول. یہ اسلامک جہاد اور حماس وہ کہاں ہے، حزب اللہ کہاں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کنٹریز کو پریشر بھی ہو، اور اگر بظاہر لوگ کہتے ہیں تنہا ہیں، لیکن وہ اپنا اثر و سوق آگے بڑھا سکتے ہیں تھرو ڈفرنٹ آپشن. ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ پرابلمس تو نہیں ہوں گے؟ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ٹرمپ جیت جائے گا. تو اس کے بعد کوئی جو اس وقت ہمیں ایک لینڈ اسکیپ نظر آ رہا ہے. میں ٹرمپ کے جیتنے کو سپورٹ کرتا ہوں. اسی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہ بائیڈن تو بہت منافق آدمی ہے نا. اچھا. اور اس نے جو اس طرح پالیسیز اختیار کی ہیں، یہ از اے ایکسٹینشن آف دا امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. ٹرمپ واحد پریزیڈنٹ ہے. Will the US establishment allow president to come back to the White House? رکنے کی کوشش کریں گے. ٹرمپ پہلا پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں. کینیڈی کو تو مار دیا گیا تھا، وہ تو پتہ تھا. تو یہ اس کے بعد ہے، اور یہ وہ واحد پریزیڈنٹ ہے جس کے گٹس ہیں. اس نے امریکن جرنلز کے سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یو آر انکمپیٹنٹ، یو ہیو فیلڈ ان افغانستان. امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یو ہیو فیلڈ ان نارتھ کوریا. وہ کم جونگ ان کو جا کے 2 دفعہ سمٹ کرایا. آپ دیکھیں کم جونگ ان کے ساتھ اس نے کہا کہ اٹ از دا گریٹ آنر فار می ٹو میٹ یور ایکسلنسی. اور ہینوئی گیا، سنگاپور گیا، DMZ گیا. بالکل یہ بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کو سمجھ آ گئی کہ جنگ ہار گئے ہیں. اوباما کو بھی معلوم تھا، بش کو بھی معلوم تھا، اور ان کی جرت نہیں تھی، اس کی جرت تھی. اس نے کہا وڈرا کرو. نہیں تو ہمارے لیے بھی تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی نا. دیکھیں نا، ایک اور ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی. اس کی پالیسی ہے امریکہ فرسٹ. اس نے پنگے نہیں لینے. اور وہ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہے پچھلے 30 سالوں میں جس نے کہا ہے کہ کشمیر پر میڈیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ اس نے کہا ہے کشمیر کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر دونوں پارٹیز ایگری کریں تو ہم کشمیر کا نام تو لیا اس نے نام لیا. میں سمجھتا ہوں امریکن پریزیڈنٹ کا کلنٹن کے بعد یہ پہلی دفعہ نام لیا. 97 میں کلنٹن نے اسپیچ میں کہا تھا، فلیش پوائنٹ کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہے. تو آپ کا خیال ہے کشمیر کے لیے بہتر ہوگا؟
میں یہ نہیں کہہ سکتا, وہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہماری صلاحیت کتنی ہے, سفارتکاری کتنی ہے, ہم کتنا جرأت سے کشمیر کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیس تو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے نا, وہ تو ہم لابی کریں گے تو پھر بات ہوگی. امریکہ از اے کنٹری آف لابیز. لابی کریں تھرو کانگریس, لابی کریں تھرو دا وائٹ ہاؤس. آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو امریکہ ہم میں جاتا رہتا ہوں. آپ بھجواتے ہیں, آپ کو پاکستان کا سفیر بنا کے. نہیں سفارت میں نہیں, آئی وڈ فائنڈ اٹ بورنگ. جائیں تھوڑا سا لابی کریں. نہیں وہ وزٹ کر کے تقریر کر کے لابی کر کے آ سکتے ہیں. وہ سسٹین نہیں ہو پاتی نا, رہنا ادھر ہی ہے پاکستان, ادھر مزدار. تو پاکستان ہی ہے ایمبیسی, پاکستان کی ٹیریٹری ہے, وہ ادھر آنے جانے کا ٹھیک رہتا ہے. میں 4 سال رہ چکا ہوں ادھر واشنگٹن ڈی سی میں, اسکول آف فارن سروس میں, اور میں کانگریشنل انٹرن بھی تھا. کانگریس میں بھی میں نے کام کیا بائی دا وے, ون آف دا فرسٹ پاکستانیز اینڈ مسلمس ٹو ڈو سو اس زمانے میں. تو وہ میرا امریکہ سے بڑا اچھا سسٹم ہے, ملاقاتیں بھی ہیں. ابھی بھی میں لیکچر دیتا ہوں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پریکٹیشنر ان ریزیڈنس ہوں. آن لائن میں مینٹور بھی کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, اور فارن پالیسی پر لیکچر دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو اس قسم کی لابی کریں اس کو زیادہ اثر نہیں ہو رہا. ہاں نہیں, میری لابی تو اس طرح افیکٹو نہیں ہے ان دا ہالز آف پاور, وہ تو پورے, لیکن میرے خیال میں شیپنگ پبلک اوپینین میں تو بیٹل آف نیریٹیوز میں تو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. ویری ٹرو. کہ یہ ہمارا ایک موقف ہے, آپ موقف تو پیش کریں نا. اور میرے خیال میں اس موقف میں کافی, ابھی میں پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا اسٹراسبرگ یورپین پارلیمنٹ, ادھر ہم نے بات کی پیلسٹائن کی, کشمیر کی, اور اسلاموفوبیا کی, اور آئی فاؤنڈ اٹ ویری ریسیپٹیو. بہت پازیٹیو تھے ٹورڈز پاکستان. یہ ممبرز آف پارلیمنٹ یورپین, آئرلینڈ, اسپین, اٹلی, فرانس, جرمنی. سو یہ حالات سازگار ہیں, لیکن آپ اپنا مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے, آپ اپنا آئیڈیاز تو پیش کریں نا. ویری ٹرو. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر کچھ اور ایشوز ہیں, ڈومیسٹک ایشوز, ان پہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, پرائم منسٹر پہ جی پچھلے کل پرسوں بیرک گولڈ کے جو سی او ہیں انہوں نے دوبارہ ملاقات کر دی ہے, اور بیرک گولڈ کو ہم نے دوبارہ بلا لیا بلوچستان میں. تو یہ کوئی صحیح موو ہے؟ پہلے بھی ہم نے بہت خسارہ اٹھایا ان کی وجہ سے. بیرک گولڈ کا بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ پہلے تو ہم معاہدے کرتے ہیں, ریکارڈنگ کے معاملے, ریکارڈنگ جی معاہدے کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاہدے شاید پورے فیئر نہیں تھے یا ان ایون تھے. حالانکہ معاہدے سرکاری کرتی ہے, حکومت پاکستان یا صوبائی حکومت مل کے. پھر اس کے بعد ہم معاہدے مکمل نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمارے خلاف کیس ہو جاتا ہے. کیس میں پھر آپ کیس لڑتے ہیں, اور زیادہ تر کیس جو ہم لڑتے ہیں وہ ہم ہارتے ہیں انفارچونیٹلی. پھر آپ کو جرمانے میں آ جاتے ہیں, اینڈ جرمانہ از ان بلینس. تو پھر آپ نے پھر منت سماجت کرنی پڑتی ہے, لابی کرنی پڑتی ہے, اور پھر ان کو پھر یا منانا پڑتا ہے واپس. تو یہ میرے خیال میں یہ اس کیس میں, اور میرے خیال میں اس کیس میں ماضی کی جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا کافی کردار تھا, ان کو وہ بات کرنے میں, سارا کرنے میں. میرا تو ویو یہ ہے کہ جیسے وہ دینگ شاپنگ کہتے تھے چائنا میں, it does not matter whether a cat is black or white as long as it catches mice. تو اگر کوئی انویسٹر آتا ہے اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور فورن انویسٹر جو آتا ہے تو وہ مفت تو نہیں آتا نا, وہ خود کوئی کچھ بھی لے گا. لیکن جو کام ہم خود نہیں کر سکتے ہم کسی اور کو چلیں کرنے دیں. ہمارا ہوتا ہے کہ نہ ہم خود کر سکتے ہیں نہ کرنے دیں گے. اس کی دوسری مثال ہے سٹیل ملز کی. سٹیل ملز رشیا نے آپ کو ہینڈ اوور کی, اور سٹیل کا اتنا کیپیسٹی تھی, پورا ایک شہر ہے وہ, اور وہ ہم چلا نہیں سکے. پھر ہم نے کہا پرائیویٹائزیشن کریں گے, وہ کریں, وہ بھی ہم نے کرنے نہیں دیا. رزلٹ یہ ہے کہ 10 سالوں سے سٹیل مل کے امپلائیز کو 20,000 جتنے بھی ہیں ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, اور وہ اس طرح اسٹیٹک کھڑا ہے. سو نہ مسئلہ حل کرتے ہیں نہ ہم پروجیکٹ کو چلاتے ہیں. بلکہ ابھی روس نے ہمیں یہ بھی آفر کیا کہ ہم اس کو اپ گریڈ بھی کر دیتے ہیں, آپ کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں. میں ابھی ماسکو گیا ہوا تھا, یہ بالکل آپ نے کہا. ادھر مجھے وہ 1-2 لوگ بھی ملے, جس میں ایک خاتون تھی جو ریسرچر ہے, وہ انٹرپریٹر تھی اس زمانے. کہتے ہیں میں کراچی میں رہی ہوں اس زمانے میں, وہ شہر تھا. تو انہوں نے, ان کے باسز نے مجھے بتایا کہ ہم تیار ہیں اپ گریڈیشن کے لیے, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم اور بھی پائپ لائن جو ہیلپ کر سکتے ہیں, ایران پائپ لائن. بالکل. تو اسٹینڈنگ آفر سے وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کی طرف سے کہ آپ کیا جواب دیں گے. اگر آپ ہاتھ مالتے رہیں گے اور سارا کرتے رہیں گے تو وہ اچھا. اب اس حکومت کے آنے کے بعد دیکھیں, ایک تو بیرک گولڈ کے سی او آ گئے, پھر یہ سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کے سی او بھی آ گئے, انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے کل ملاقات کی. تو ایک دم ہمیں کچھ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اکنامک فرنٹ پہ. میرے خیال میں ایکٹیویٹی کا جو بیسک محور ہے وہ ہے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اور میرے خیال وہ جو خاکی امبریلا آ گیا ہے نا,
اس سے کافی چیزیں وہ اس میں کور میں آ گئیں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے, مجھے ایک خوشی ہوئی فوٹو دیکھ کے کہ جو 2022 کا رجیم چینج تھا, اس کے بعد پہلی دفعہ پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این کے چیف منسٹر ایک صف میں کھڑے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, اور سارے ایک دوسرے کو بات کر رہے ہیں, چاہے وہ والنٹری کھڑے ہوئے یا ان کے کہا گیا کھڑے ہونے پر, وہ اور بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ تصویر تو آ گئی, تصویر بھی آ گئی. اور معیشت پر غالباً جو بیانات میں نے سنے ہیں یا دیکھے ہیں, اس میں سب نے کہا کہ ہم وی آر آن بورڈ. تو اچھی بات ہے. اگر یہی بات یہی ایسا ایف سی ماڈل آپ ایکسٹینڈ کر لیں سیاست پر بھی, اور اس میں بھی کوئی ہیلنگ ٹچ دے دیں یا دست شفا دے دیں جیسے میں کہتا ہوں, تو یہ دست شفا کیسے مل سکتی ہے جب تک کہ بانی تحریک انصاف کو رہا نہ کیا جائے یا ان کو باہر نہ دست شفا لائے؟ کا دیکھیں نا, آئدر اور اپروچ نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ ہے کہ آپ جو الیکشن میں رزلٹس آئے ہیں اس کا مینڈیٹ تسلیم کریں. یہ آپ نے پہلے ہی بہت دفعہ کہا ہے. اور مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مراد یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت بنی ہے اس کو امن چلنے دیں, ڈی اسٹیبلائز کریں, جو ان کی سیٹیں بنتی ہیں وہ آپ ان کو دیں. اور پلس میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی آپ پھر پورا معاملہ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. سیٹیں مل گئیں تو پھر یہ جو خواتین کی سیٹیں ہیں, اقلیتوں کی سیٹیں ہیں, پھر ان پہ ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. کنٹروورسی تو پہلے ہی ہے کہ کنٹروورسی یہ ہے کہ آپ پھر امریکن کانگریس میں ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کا الیکشن, اس کے بارے میں ریزولوشن پیش ہو رہے ہیں. وہ تو انہوں نے پریشر رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے نا سارا کام. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آگے بھی پریشر جا سکتا ہے. تو پریشر بڑھنے سے پہلے ہم اپنا خود فیصلے کیوں نہ کریں؟ ہم وائی ڈونٹ وی ڈو دا رائٹ تھنگ, فالو دا کانسٹیٹیوشن, فالو دا لا. اور کرائسس شروع ہو جائے گا نا. کوئی کرائسس اگر اس وقت سیٹیں لیٹ سے چینج ہو گئیں, نمبرز تبدیل کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہے کہ ان حکومت کے پاس نمبر ہی پورے نہ ہو, آصف زرداری صاحب شہباز شریف کہہ دیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. نہیں وہ یہ دیکھیں نا, اب ایک پورا ایک اوور آل ہائبرڈ پلس میں ایک سرکاری سسٹم بن گیا ہے. اس پیکج میں سب شامل ہیں, اور اس کا وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, وہ پیکج کا فیصلہ ہے. تو اس فیصلے میں انہوں نے سسٹم کو چلانا ہے. تو میرے خیال میں اگر چھوٹا موٹا اگر 5 سیٹیں کسی اور کو مل جائیں, 6 مل جائیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ چلے جی ہمیں 10 سیٹیں مل گئیں؟ نیکسٹ ان کا تو لانگ جو آبجیکٹیو اس وقت نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ عمران خان کس طریقے سے واپس باہر آئیں. ابھی ان کے بھی کنفیوژن ہے, میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, آپس میں بھی ذرا ایشو ہے, لیکن کم سے کم ایک پروسیس تو آگے چلے گا نا. ہمارا مقصد ہے کہ 8 فروری کے بعد کچھ نئی ریئلٹیز آئی ہیں, ان نئی ریئلٹیز کو تسلیم کرتے ہوئے, خاص طور پہ جو بیلٹ باکس کا تقدس ہے, اور پاکستان خود ہم آج بات کر رہے ہیں 23 مارچ کو, پاکستان از اے پروڈکٹ آف دا بیلٹ باکس. بالکل, ہمیں کوئی کسی نے گفٹ نہیں دیا تھا. وی کیم تھرو اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس لیڈ بائی اے پولیٹیشین, قائد اعظم محمد علی جناح, ایک سیاسی جماعت, اور بیلٹ کے ذریعے. تو آپ کو اس حکومت میں تھوڑی کنفیوژن نظر نہیں آتی؟ کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ابھی تک حکومت کو جوائن نہیں کیا, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ پی 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 کیوں ریلکٹنٹ ہے ٹو جوائن دا کیبنٹ؟ لیکن یہ بڑے مزے کی بات ہے, آئی ایم سوری, آئی ہوپ کہ لوگ مائنڈ نہ کریں, لیکن وہ یو کانٹ سے اے وومن از ہاف پریگننٹ. مطلب ہے آپ سسٹم میں تو آ گئے, آپ صدر ہی بن گئے, آپ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز بھی ہیں, آپ جو گورنرز بھی ہیں, اور چیئرمین سینٹ بھی شاید بن جائیں گے, سینٹ کے بھی جو عہدے ہیں, جو آئینی عہدے ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم سے باہر تو نہیں ہے نا. تو پھر یہ کیوں ریلکٹنس ہے ٹو جوائن دا کیبنٹ؟ میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک کیسی سلسلہ چلتا ہے آگے. اور ایک وہ کہتے تھے نا کہ جو گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا وہ انتظار بھی کرتے ہیں. سو آئی تھنک دے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو دے آر پلئنگ اسمارٹ پالیٹکس. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام کا بھی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, پروگرام کے بعد پروگرام ہو جائے ایک دفعہ, تاکہ جو بلیم ہے اسی پی ایم ایل این پہ جائے نا, کیونکہ اس کا کچھ فال آؤٹ تو ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن نا اگر میاں صاحب بھی لاہور سے کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک آئی ایم ایف کو ہم مانیں گے, کیونکہ اب جو لیٹسٹ انہوں نے کہا ہے کہ قیمتیں تو بڑھیں گی ایک دم, اور وہ رمضان کے بعد, اور اس کا پھر بجٹ بھی آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک رد عمل تو لوگوں میں ہوگا, کیونکہ ہم مشکل فیصلے تو نہیں کرتے, ہم تو فیصلے وہ کرتے ہیں جو کہا گیا ہے, اور اس سے نقصانات عوام کو ہوتے ہیں نا. یا تو ہم مشکل فیصلے کریں کہ ٹیکس پیکس بڑھائیں, عمرہ کو ہم ٹیکس کریں. اور بلکہ پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی, چیئرمین ایک تھے نادرا کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس ریکارڈ ہے 4.1 ملین لوگوں کا جو پاسپورٹ بھی ہیں, گھر بھی ہیں, ٹریول بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. فائلرز نہیں ہے,
کہتے ہیں جی ان کو ٹیکس کریں فلیٹ ٹیکس 1 لاکھ کا تو 4.1 ٹریلین تو ادھر آ جائے گا. کہتے ہیں میں نے آفر بھی کیا گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جائے, ہم خود کریں گے یہ کام. اور پلس جو ریئل اسٹیٹ ہے, ایگریکلچر ہے, لاسز جو ہو رہے ہیں. So you are looking that PPP at some stage would join the cabinet government? PPP is half in anyway. Half in, لیکن ایکٹیولی کیبنٹ میں آنے کے یہ امکانات باہر رہنے موجود کا ہیں. ایک فائدہ ہوتا ہے کہ یو کین اسٹل بی اے پاپولسٹ اور اسٹل کنٹرول دا اسٹرنگس. اور کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ کا جو انحصار ہے وہ تو پی 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 پر ہو گیا نا. اگر جس دن وہ دے پل دا اسٹرنگس تو گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی. اچھا, آپ نے نئے سسٹم کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پچھلے ہفتے جو ہے پنجاب کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس کو چیئر کیا نواز شریف صاحب نے. یہ نئی چیزیں کیوں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ رات دن کہ ہم سسٹمز کو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہمارے کوئی ڈی این اے میں پرابلم ہے, کیا ہے؟ پنجاب کا وہ ایک اور ہے, میں دیکھا کہ وہ پروونسز, بلکہ کسی نے مجھے پوچھا اباؤٹ دا پریزنٹ پرائم منسٹر آلسو کہ کیسے ہوگا. میں کہا سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا ٹو میک دا ٹرانزیشن فرام ماڈل ٹاؤن ٹو مرگلا ہلز. وہ بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن, کیونکہ ماڈل ٹاؤن وہ ہے پنجاب صوبہ. صوبے میں یو آر اے کنگ, آپ یو اسنیپ اے فنگر, آئی جی فالز ان لائن, آپ ایک اور ایسے اسنیپ کرتے ہیں فگر جو مرضی ہو جاتا ہے. ادھر سسٹم اور ہے, ادھر فوج بیٹھی ہے اور بھی پلیئرز ہیں, ڈپلومیٹک کور ہے, آپ پارا ہے, جی ایچ کیو ہے. ادھر تو بڑا یو ہیو ٹو بی سروائیونگ کیئرفلی. تو وہ مزہ آتا ہے ذرا پنجاب میں. ایک ویسے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ مغلیہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ بادشاہ مزہ. تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا, کوئی آپٹکس میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, فرق تو پڑتا ہے کیونکہ دنیا دیکھتی نہیں ہے کہ کیا لوگ. جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو وہ پریزائڈ خود کرتے تھے گورنمنٹ کا, حالانکہ از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ. تو ہمارے ہاں تو یہ سب چلتا ہے کہ پارٹی باس از دا پارٹی باس. الطاف حسین واز اے پارٹی باس ایک زمانے میں, تو وہ سارے فیصلے کرتے تھے, although he was not an elected person. بلکہ 18ویں ترمیم میں تو اب یہ بھی آ گیا تھا کہ جو پارٹی باس ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ whether you stay. تو even if you are not elected, تو یہ آپ نے اپنے آئین میں بھی ڈال دیا. اچھا, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو ہماری کیبنٹ ہے, ایک تو محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر کچھ لوگوں نے بننے نہیں دیا اور ان کو فارن منسٹر بوجہ مجبوری بننا پڑا, ورنہ وہ چاہتے یہی تھے کہ ان کو فائنانس منسٹر بنایا جائے. لیکن اب فائنانس منسٹر نہیں ہے, لیکن ان کو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا چیئر ان کو دے دی گئی ہے. یہ کیا عجیب سا تو کوئی ہے نہیں. ایک تو ایک طرف آپ فارن منسٹری کو سنبھالیں نا جی, اب کیا انٹرسٹ رہ گیا آپ کا پرائیویٹائزیشن ان ایشوز پہ؟ میرے خیال میں وہ ایک لفظ ہے انگریزی کا, یو آر مکسنگ یور ڈرنکس. کاکٹیل ہو گیا وہ جو بالکل کاکٹیل. تو اس میں ذرا ملا جلا سسٹم ہے. دیکھیں نا, یہ سسٹم ہے جو ایکچولی ایکسٹینشن ہے کیئر ٹیکرز کا, اس میں فرق نہیں ہے. اور پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 اور اس ان بٹوین کیئر ٹیکرز, تو وہ ایک تسلسل چل رہا ہے لاسٹ 3 ایئرس کا. تو اسی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. ہائیبرڈ پلس سسٹم کنفیوژن ہے نا. آپ فارن منسٹری آپ کو دی گئی, آپ فارن منسٹری فارن پالیسی کو مینیج کیجئے, اس کو ٹھیک کیجئے. فارن پالیسی اتنی ہائی, بہت بڑا اور بڑی چیلنجنگ ہے, بہت چیلنجنگ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تو 24/7 ہے بلکہ. ایبسولوٹلی. تو اس پہ کیوں یہ پرائیویٹائزیشن کے ایشوز میں اپنے آپ کو لا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ یہ میں پرائم منسٹر نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے, جو انہوں نے خود انٹرسٹ شو کیا ہوگا. آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو اوے فرام دس کیو بلاک. میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا الیکشن سے پہلے بھی, میں کہ اب فائنانس منسٹری سے بیونڈ دیکھیں, کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. ہاں, اور پرائم منسٹر نہ لوگ بات کر رہے تھے. تو میرا خیال میں میرا تجزیہ صحیح ثابت ہوا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں, کیمپین ہی ہم اس پر چلاتے ہیں. نہیں, اگر وہ اس صورت میں آپ کا مشورہ ضرور مانگتے, اگر پرائم منسٹر بھی ان کا ہو جاتا تو نا. نہیں, اگر وہ پریزیڈنٹ خود ہوتے اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کو ہوتا تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے لیے نا. نہیں, لیکن جو سارا کیمپین تو چلایا کسی اور بیسس پر تھا نا, کہ چوتھی بار یہ وہ. لیکن میرے خیال میں ہمیں کئی دفعہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی گراؤنڈ ریئلٹیز کی, اور ریئلٹیز آف اسلام آباد پاور اسٹرکچر. 2 چیزیں ہیں نا, ایک زمینی حقائق ہیں جس کا اظہار ہوا 8 فروری کو, اور جو ایک اوور آل حقائق ہیں پاور اسٹرکچر کے, جس میں اسلام آباد اور اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں جو ہوتا ہے. ہاں, تو اس کا امتزاج ہو جائے تو پھر
سچویشن کلیئر ہو اچھا جاتی ہے. انڈین میڈیا میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, شوق سے تو نہیں بلکہ ہاں جی, میں خود بھی بڑا فالو کرتا ہوں جی. اچھا وہاں پہ جب ہمارے زرداری صاحب نے, صدر صاحب نے اور کچھ اور منسٹر نے, محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے, تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا, بہت القاب سے بھی نوازا اور بہت سی چیزیں بھی کہیں. تو کیا ہمارے ان جیسے لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیلری نہیں لیں گے؟ کیوں یہ ضروری ہوتا ہے؟ حالانکہ بات چھوٹی سی ہے لیکن میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں کسی نہ کسی. آپ دیکھیں جو مرضی آپ کہیں, میں 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. جو مرضی کہیں, نریندر مودی کی سیاست جتنی بھی آپ کہہ لیں تعصب اور تقسیم اور ہندوتوا کی انتہا پسندی کی ہے, جب ان کو تحفے ملے توشہ خانہ کے, انہوں نے ڈکلیئر کر کے دے دیے اور ان کہا کہ خواتین کا گرل سکول میں بنا دوں گا. اور میں پڑھا تھا کتاب, یہ کیتھرین فرینک ہے ایک رائٹر, مسز اندرا گاندھی کے بارے میں, میں فالو کرتا رہتا ہوں نہرو فیملی کا بھی. ایک 2 اور کتاب کرن تھاپر نے بھی بھیجی ہے, گرے خان کی, اباؤٹ مسز گاندھی, وہ ان کے ایڈوائزر تھے. تو مسز گاندھی اس کتاب میں لکھ رہی ہیں, شی از دا ڈاٹر آف پنڈت جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو کی گرینڈ ڈاٹر, ون آف دا ریچسٹ فیملیز آف UP الہ آباد. وہ کہہ رہی ہیں 60s کی بات ہے کہ میرے دونوں بیٹے اب لندن میں پڑھ رہے ہیں, تو میرے والد صاحب بڑے بزی ہیں, تو میں لندن شفٹ ہونا چاہتی ہوں ٹو بی کلوز ٹو مائی سن, لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں گھر کیسے بناؤں گی. تو اپنی سہیلی کو خط لکھ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایسے کرو کہ تم مورگیج میں گھر لے لو, اوپر کے پورشن میں تم رہ لینا, نیچے کرایہ دے دینا. تو وہ پوچھ رہی ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا پاؤنڈز میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نہرو کی بیٹی, ون آف دا ریچسٹ مین, ایٹ لیسٹ یہ جو ہے ایک مثال تو ہونی چاہیے. ادھر آپ خود دیکھ لیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی فیملی نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے جتنے بھی فاؤنڈنگ فادرز, لیاقت علی خان دیکھ لیں, عبدالرب نشتر دیکھ لیں, انہوں نے پاکستان کے بینیفیشری نہیں تھے. قائد اعظم نے ساری جائیداد کس کو دی؟ اسلامیہ کالج پشاور, مدرسہ الاسلام سندھ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, ایجوکیشن. سو یہ دیکھیں نا, ہمیں ایک ویلیوز ٹھیک ہونی چاہیے. یہ جو گریڈی اور گریبی کلچر ہے کہ جسے پنجابی کہتے ہیں رجا نہیں ابھی تک, وہ بھی لینا وہ بھی لینا آپ. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب 2022 کے فلڈ آئے تھے, کتنے لوگوں نے, پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, کتنے کنٹریبیوشن کی تھی. ہم نے بلینئرز, ہم نے کانفرنس تو بلا لی نہیں, ہم نے جنیوا میں کانفرنس تو بلا لی کہ وہ بلینز دیں, انہوں نے بھی نہیں دیے, اپنی جیب سے کچھ نہیں نکالا. سو وہ دیکھیں نا, جو ہمارا جو ایک ویلیو سسٹم اور جو ایک کلچر بن گیا ہے, اور آپ ہندوستان میں رہے ہیں, ہندوستان کی اور جو بھی چیزیں نیگیٹو ہوں, لیکن جتنے بھی بڑے آپ نے دیکھا لائف سٹائلز دیکھ لیں, سارا دیکھ لیں, the way they travel, the way they live. ابھی اس کی کتنی کرٹیسزم ہوئی ہے امبانی کی, کتنے اس نے آسٹن سے شادی کی ہے, لیکن اوور آل جو ان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ایک. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر ذرا میں مشاہد صاحب سے ذرا پاکستانی ڈائسپورا ہے اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مشاہد صاحب, پہلے بھی ہمارا جو ڈائسپورا تھا اوورسیز پاکستانیز ڈیوائیڈڈ تھے, چونکہ آپ کا بھی تعلق ایک سیاسی پارٹی سے تھا یا ابھی بھی ہے؟ میں جب بھی جاتا ہوں سیاسی پارٹی, میں بلکہ میرا ویو تھا. مجھے پہلے بتائیے کہ آپ PMLN سے ابھی جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں PMLN سے ممبر ہیں ابھی بھی آپ؟ جی بالکل. سینیٹر شپ آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے؟ نہیں, میں نے مانگا ہی نہیں تھا. مانگا نہیں. I didn't apply for it. اچھا, oh not at all, I didn't apply for it. اچھا, تو آپ خوش ہیں جو آپ نے آپ 14 کتنے سال رہے سینیٹر؟ لاسٹ 6 ایئرس تو لاسٹ 6 ایئرس. اس سے پہلے بھی تو اس سے پہلے بھی تھا. لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مطلب یو آر سیٹسفائیڈ ود یور پرفارمنس. میں نے سینیٹر شپ میں حق ادا کیا الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ بڑے, کل میں حق کہا, سچ بات کی. اپنی پارٹی کے بعض اوقات نے پارٹی کے موقف کے خلاف بھی جا کے بات کیا. پارٹی از ناٹ امپورٹنٹ, پاکستان از امپورٹنٹ. پاکستان کے بارے میں نے بات کی, اور ڈیفنس کمیٹی کے ہوتے ہوئے نیوکلیر کی بریفنگ کرائی, پہلی دفعہ ہمارے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہیومن رائٹس کے ایشو پر بات کی ہم نے, اور اس سے پہلے بھی جب یہ فارن پالیسی ایشوز آتے تھے, وی ٹک دا گریٹ. یو ور چیئر آف دا ڈیفنس کمیٹی. جی ڈیفنس کمیٹی, اس سے پہلے فارن ریلیشنز کا بھی تھا میں. تو آپ سینٹ کو تو ایک ہمارا ایک ہونا چاہیے, جس طرح میں دیکھتا ہوں ہاؤس آف لارڈز ہے, ٹیکنوکریٹ زیادہ ہونے چاہیے. ٹیکنوکریٹس کے علاوہ نہیں, جہاں بھی ہو جگہ اٹس دا اپر ہاؤس. بات یہ ہے کہ اٹ شوڈ ریپرزینٹ the sentiments of the people of Pakistan, اور ایک اس کی لیول ہونا چاہیے, کوالٹی آف ڈیبیٹ کی کوالٹی, کہ لوگ یاد رکھیں کہ آپ نے اس وقت یہ بات کی. ہم آپ کو بہت مس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حماس کو میں نے بلوایا ادھر,
اور ایز سینیٹر حماس کی سپورٹ کروائی. یہ کسی مسلم پارلیمنٹ کو یہ نہیں, میں 2 بندوں کو ضرور مس کروں گا, ایک آپ کو سینٹ میں اور ایک مشتاق احمد خان صاحب کو. 2 بندے جو ہیں نا وہ بڑے, میرے خیال میں اس میں رضا ربانی صاحب بھی کسی ایڈ کر لیں. جی اچھا اب آتے ہیں, دے آر کوالٹی پیپل, دے آر, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ صحیح کر رہے ہیں. ڈائسپورا جو ہمارا اس وقت ہے, گو کہ سینٹ کا اب کرائٹیریا بھی چینج ہو رہا ہے, وہ تھوڑا سا وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی جگہ unfortunately elections نہیں ہوتے, auction ہوتا ہے. And that is a very sad commentary on a This is what I was trying to suggest. I'm sorry to say this is a sad commentary on I thought you mentioned it yourself. میں نے کہا کچھ جگہ unfortunately. تو ڈائسپورا جو ہمارا ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کو آپ دیکھیں تو اگر آپ چائنا کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیے, انڈیا کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیے, تو ان کے اوورسیز جو لوگ ہیں ان کا بڑا ہاتھ تھا اس میں. ہمارا اس وقت ڈائسپورا خاص طور پہ پچھلے 5-6 سالوں میں بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گیا ہے. کس طرح, کیونکہ اب تو سفارت, میں جہاں دیکھتا ہوں جو میری معلومات ہیں, امریکہ میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے, برطانیہ میں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے, اب تو لوگ وہاں کوئی لفٹ نہیں دیتا کسی کو, وہاں کوئی کام ہی کرنے کو تیار نہیں ہے سفارت خانہ کے ساتھ مل کر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا ایک ایسٹ تھا وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا؟ میں جب بھی باہر گیا ہوں میں نے ہمیشہ یہ ایک بات ضرور کہی ہے, اسپیک فار پاکستان, اسپیک فار ناٹ اے پارٹی. کیونکہ ڈائسپورا جو ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہم نے غلطی کی ہے, ہم سے مراد ہے ہم جو پولیٹیکل کلاس کے لوگ ہیں, کہ ہم نے ہر جگہ جا کے اپنی پارٹی بنائی ہے, چیپٹر کھول دیے. اور ان کو بھی ہمارے ہاں ایک بڑا شوق ہے عہدوں کا, لوگوں کو وہ وزٹنگ کارڈ میں ہوتا ہے جی وہ وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, کلچرل سیکرٹری, انفارمیشن سیکرٹری, پتہ نہیں وہ ہمارا کلچر میں آ گیا ہے وہ وزٹنگ کارڈ میں. تو وہ کہتے ہیں جی میں عہدوں کے لیے, تو وہ عہدوں کے لیے, اور کئی دفعہ یہ عہدے بکتے بھی ہیں کئی پارٹیز کے انفارچونیٹلی. تو وہ ہم نے اس کو خود ڈیوائڈ کیا ہے, اور وہ جو پولرائزیشن آپ کے اپنے ملک کے اندر ہے وہ اس کی عکاسی باہر بھی ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو ڈائسپورا ہے وہ ایفیکٹولی آپ کے ملک کے حوالے سے اس طرح ترجمانی شاید نہیں کر سکتا جو کرنی چاہیے, یا وہ ایشوز جو ہمارے لیے ہیں, بیکاز آف دس ڈویژن جو ملک کے اندر پولرائزیشن ہے اس کی عکاسی باہر بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں جو کانگریشنل ہیئرنگ ابھی ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں, اس کے پیچھے پاک پیک تھا, پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے. جی تو اب کس طرح اس جو, اور امریکہ میں کانگریس میں رہا ہوں, وہاں تو لابیز چلتی ہیں نا, اور اس میں فنڈنگ چلتی ہے, بڑا کلیئر ہے. تو کس طرح اس پورے جو پولرائزیشن ہے کس طرح نکالا جائے اوورسیز پاکستانیز کو, کہ وہ صرف, جس طرح میں بھی جب برطانیہ میں تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 50 ایسے حلقے تھے مشاہد صاحب جس میں پاکستانیوں کا جو ووٹ تھا وہ بڑا ڈیسائسو رول پلے کر سکتا تھا. 50 حلقوں میں 50 ہم نے پورا اس کا لگایا لوگوں کی کتنی اسٹرینتھ ہے ہماری وہاں پہ. تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے لیے پالیٹکس کریں, پاکستان کی پالیٹکس نہ کریں. اصل معاملہ یہی ہے. تو کس طرح نکالا جائے؟ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا کوئی پروگرام ہے جو آپ نے کبھی سوچا ہو کہ ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, پاکستانیوں کو صرف پاکستان کے لیے کام؟ اس میں ایک رول آپ کے ایمبیسیز اور ایمبیسڈرز کا بھی ہوتا ہے. اچھا, کہ جو ایمبیسڈرز ہیں یہ خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں, وہ پھر حکومت کی نمائندگی نہ کریں یا پارٹی ان پاور کی نمائندگی نہ کریں, وہ کریں نمائندگی پاکستان کی. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, جو پارٹی ان پاور ہے وہ فیورٹس بن جاتے ہیں, ان کے گیسٹ لسٹ میں ان کا نام آتا ہے, وہ زیادہ ان کو قریب ہو جاتا ہے. خود ایکسپیرینس کیا ہے, ہاں وہ سفیر بھی ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, کیونکہ جو پاکستان سے لوگ آئیں گے وزراء وہ ان کو ملیں گے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں. تو یہ تھوڑا سا, یہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ فورن وزارت خارجہ جو ہے یہ نمائندہ ریاست پاکستان کی ہے, اور یہ نمائندگی کسی پارٹی کی نہ کرے, اور اس میں تفریق نہ کرے کہ جی وہ بندہ اگر پی ٹی آئی کا ہے تو اس کو میں نے دعوت نہیں دینی نیشنل ڈے کی. لیکن وہ خدشہ یہ ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا بندا آ جائے گا تو وہ پھر جو اور دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بلکہ پارٹی میں ہنگامہ آرائی ہو جائے گی. یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمارا ایٹیٹیوڈ, رویے تبدیل کرنے پڑیں گے, اور ادھر سے بھی جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے ان کو بھی اپنا ایٹیٹیوڈ. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈائسپورا کی وجہ سے کئی لوگ ڈائسپورا کے خلاف بیانات شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ وہ شاید ان کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا اپروچ. میں سی دا ڈائسپورا ایز اے نیشنل ایسٹ, کہ یہ اثاثہ ہیں, یہ صرف اقتصادی نہیں کہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, بلکہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ کو ایکسیس دلاتے ہیں, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے کوئی 7 سال پہلے کانفرنس ہوئی تھی ادھر,
کو 25 ممالک میں ہمارے نمائندے تھے ان دا پارلیمنٹس، ناروے، نیوزی لینڈ سے لے کر اپنا یو کے تک. تو میرا مشورہ تو اس وقت یہ ہوگا اس حکومت کو کہ خدا را اجتناب کریں واشنگٹن ڈی سی میں اور لنڈن میں خاص طور پہ ایسے لوگوں کو بھجوانے سے جو کہ محسوس ہو کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ بھجوائیں، کوئی نیوٹرل چہرے، ان نون چہرے بھجوائیں. 3 جگہ نوٹ کر لیں خاص طور پہ، واشنگٹن، لنڈن اور برسلز. بالکل. اب میں جیسے میں یورپین پارلیمنٹ گیا ہوں، میں نے ایم ای پیز جو ہیں ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ، اس میں اتنا گڈ ول پایا پاکستان کے لیے. ہمیں جی ایس پی پلس دیا انہوں نے، ایکسٹینشن بھی دی اس کے لیے. پیلسٹائن کے لیے حکومتیں ان کے خلاف ہیں، پرو اسرائیل ہیں، لیکن آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی، ایون سم آف دا بالٹک ریپبلکس وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اپنا موقف بھی ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اگر پاکستان کی ہم بات کریں گے rather than a party کی بات، تو وہ پھر ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ می آن ڈیسائفر. اٹس آلویز اے پلیجر جی. گڈ لک ٹو یو اینڈ آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.